جو مطالب پیش کروں گا اسے قبول فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، 8واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا۔ اللہ عالم نہیں کہا، اللہ نے کہا اعلم۔ عالم کہتے ہیں جیسے اکبر، یعنی جہاں مقابلہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ افعل التفضیل آتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا ہے۔ کوئی بھی کام جس کا ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بندوں کا کام ہی نہیں ہے کہ بنائیں اور اللہ سے کہے تو مان لے۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہ جسے چاہے بنائے، وہ جسے چاہے رسول بنائے، جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے امام بنائے، جسے چاہے خلیفہ بنائے۔ یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ بنائیں اور اللہ سے کہے تو مان لے ہم نے بنا دیا۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مشرکین سے پوچھو گے کہ کیا تم ان بتوں کو خدا مانتے ہو، تو یہ کہیں گے نہیں، ہؤلاء شفاعؤنا الی اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارا وسیلہ۔ غور سے سنیے گا آیات کو، وہ بت بنانے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں ہم نے وسیلہ بنا لیا تو اسے مان لے۔ اللہ کہتا ہے خبردار، وسیلہ بھی تم نہ بنانا، جسے میں بناؤں اسے ماننا۔ دیکھیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اللہ ہی بتائے گا۔ کون اللہ تک پہنچائے گا؟ کون اللہ کے نام پہ تمہیں دھوکہ دے دے گا؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بنا لیتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں تو مان لے۔ اب وہ کس جگہ پہ بیٹھ کے بنائیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھ کے بنائیں، باغ میں بیٹھ کے بنائیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں تمام حضرات تک؟ تو عزیزان گرامی، اب کام یہ ہے کہ انسانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ جسے بنائے اسے مان لے۔ اللہ نے یوم الست بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں سے کہا میں نے بنایا ہے مان لو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، محمد وعلی۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اب اللہ نے کہا میں نے آدم کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اللہ نے ایک مرتبہ سارے فرشتوں سے کہا جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کر دینا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ نے چنا تو اللہ نے کہا دیکھو جسے میں نے بنایا اسے مان لو۔ ابلیس نے نہیں مانا تو اللہ نے کہا قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے۔ اب پتہ چلا جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لے وہی رضی اللہ ہے، اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو رد کر دے وہی لعنت اللہ ہے۔ پورا حکمت اور نظام سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کے بنائے ہوئے؟ تو اللہ نے ایک نظام بنایا۔ تو عزیزان گرامی اب آئیے ذرا، ایک خطبہ ہے جو خواجہ نصیر الدین طوسی کا خطبہ ہے، شیخ طوسی سے مشہور ہے لیکن خواجہ کا خطبہ ہے یہ، جو انہوں نے ہمارے 14 معصومین علیہ السلام پہ پیش کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے علماء ممبر سے پڑھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ وعصمۃ الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعۃ الحسینیہ وعبادت السجادیہ۔ تو امام زمانہ پہ جب درود بھیجا انہوں نے نا تو ایک ایک کا نام لیے کہ بھیجا کہ کون ہے امام زمانہ؟ جو رسول خدا کی دعوت کے وارث ہیں۔ رسول خدا نے دعوت اسلام دی۔ آج میں 14 کو جو اپنے حساب سے پیش کروں گا اور 11ویں امام سے متعلق جو مطالب پیش کروں گا، یہ میں نے ساری تمہید باندھ دی ہے۔ اب اللہ نے جسے چنا ہے اسے ماننا لازم و ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی خواجہ نے جو خطبہ دیا اس میں فرماتے ہیں کہ کون ہے امام زمانہ؟ جو رسول خدا کی دعوت اسلام، رسول خدا کی دعوت کہ آپ نے ساری کائنات کو، دنیا کو دعوت دی کہ اسلام کی طرف آ جاؤ۔ تو امام زمانہ کون ہے؟ اس دعوت نبوی کے وارث ہیں۔ والصولۃ الحیدریہ،
سواد سے سہولت ہے. اب یہ سہولت کیا ہے؟ یعنی جس نے بے خطر ہو کے کہا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ ابو طالب کے خون کا اثر تھا کہ ایک بچے نے کھڑے ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ دیکھنے میں میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں بہت پتلی پتلی ہیں. غور سے سن لیجیے گا جملے. مولا امیر نہ بہت پتلے دبلے تھے. عزیزان گرامی مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھنے میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. دیکھیں جملے مولا نے جو ادا کیے ہیں نا، یہ طبری نے لکھے ہیں I will break down the bones of your enemies. میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. مولا نے فرمایا تھا، کر دکھایا. بھئی بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ڈٹتے نہیں ہیں. مولا نے جو دعویٰ کیا اسے پورا کر دکھایا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اب دیکھیں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، مولا نے فرمایا میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، آپ ہی کے ساتھ رہوں گا. جملہ کہنے لگا ہوں عزیزان گرامی، سارے انبیاء کو اللہ نے اوصیاء دیے، کچھ کو بھائیوں کی شکل میں دیے، کچھ کو اصحاب کی شکل میں دیے، حواریوں کی شکل میں دیے، یاروں کی شکل میں دیے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی اب اللہ کا وعدہ یہ ہے میں ہر نبی کو انصار دوں گا، کبھی اکیلا نہیں بھیجوں گا، مددگار ہوں گے. میرا دل کہتا ہے روز قیامت جناب یوسف علیہ السلام کہیں گے پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا، تو نے بہترین بھائی اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو علی کی شکل میں دیا، مجھے اگر علی نہیں دینا تھا تو کوئی عباس ہی دے دے.